27 फरवरी पाकिस्तान फिजाइया और पाकिस्तान के लिए कैसे तारीखी बना, इसी मुकम्मल मंसूबाबंदी और तारीख साज फैसलों की आगाही के लिए हम दावत देते हैं डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ और ऑपरेशंस एयर मार्शल हसीफ पराचा साहब को। पूरी कौम जानना चाहती है कि जो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट है इसकी प्लानिंग किस तरीके से की गई व किस अंदाज में की गई, क्योंकि इंडिया बार बार कह रहा था कि इंडिया ने 26 फरवरी को पाकिस्तान को सरप्राइज दिया। अगर इंडिया ने हमें सरप्राइज दिया था तो उस सरप्राइज का इतना मुंह तोड़ जवाब इतनी जल्दी मुमकिन कैसे हुआ? शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सवाल को एड्रेस करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर ज़रूर दूंगा। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पे उस ग्रुप ऑफ एयर स्टाफ को जो एज ए टीम इस सारे डिसीजन में, इस सारे मरहले में जिसमें हमने ये जवाब तैयार किया दुश्मन के लिए, पूरी तरह शामिल थे और एयर स्टाफ के हर मेंबर ने अपना पूरा किरदार अदा किया है। और ये सारा क्रेडिट चीफ ऑफ द एयर स्टाफ की क़यादत में जो हमारा एयर स्टाफ का ग्रुप है उस पूरे ग्रुप को जाता है दैट वी प्लान। जो आपने सरप्राइज की बात की, 2018 के आखिर में कुछ ऐसे इवेंट्स थे जिससे साफ पता चल रहा था कि हिंदुस्तानी क़यादत, पॉलिटिकल क़यादत अपने इलेक्टोरल ऑब्जेक्टिव के लिए, एयर पार्क को हमेशा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए यूज़ किया जाता है, अपने इलेक्टोरल ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। जब पुलवामा इंसिडेंट हुआ 14 फरवरी को, उसके बाद और ज़्यादा क्लियर हो गया उनकी मिलिट्री स्टेटमेंट्स और उनकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट से कि वो कुछ ना कुछ करेंगे। मैंने जैसे कहा कि 2018 के आखिर से अपनी मनसूबाबंदी कर ली थी कि हम क्या करेंगे उनके बदले में। इट वॉज नेवर अ सरप्राइज। लीडिंग अप टू द 26 फरवरी हमने डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली और अपनी पोस्चरिंग से उनको ये मैसेज किया था कि अगर वो कुछ करेंगे तो हम उनको एक मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमने हर तरह से मैसेजिंग भेजी थी। हमारी डिप्लोमेटिक कोर यहाँ पे है, इसी डिप्लोमेटिक कोर के कुछ नुमाइंदे के थ्रू भी हमने मैसेज किया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स कभी भी चुप करके नहीं बैठेगी और इस बात का जवाब जरूर देगी। जब 26 फरवरी की रात को 3 बजे हमें ये जहाज नजर आए, ये एक जगह पर नहीं थे, ये 4 जगह पे आए थे। ये नीचे सर क्रीक एरिया में आए थे, ये रहीम यार खान के एरिया में आए थे, ये फाजिलका सेक्टर में आए थे और ऊपर इनके 20 जहाज जिसमें 12 मिराज 2000 और 8 सू-30 थे, ये ऊपर कश्मीर के एरिया में आए थे। उन 12 जहाज़ों में से सिर्फ 4 जहाज फेंक के अपने वेपन्स चले गए। 8 जहाज जो कि लोडेड थे अपने वेपन्स के साथ, वो अपने वेपन्स, कोई बॉम्ब पाकिस्तान में नहीं गिरा सका। इन्होंने क्लेम किया है कि इनके 5 बॉम्ब गिरे हैं, हम आज तक वो 5वां बॉम्ब ढूंढ रहे हैं, कहीं वो इंडिया में तो नहीं गिरा, इसका हमें नहीं पता। अगर ये सरप्राइज होता तो हम लोगों को ढूंढ रहे होते, लेकिन 15 मिनट के अंदर एवरीवन वाज इन द कॉकपिट। इतनी देर में हमें पता चला कि कुछ दरख्त और कुछ कव्वे शायद हमारे तबाह हुए हैं। इतनी देर में एक मीटिंग कॉल की गई कि असेसमेंट करें, क्योंकि हमें पता चल गया था कि डैमेज कुछ नहीं है। हमें जो डायरेक्शन दी गई पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से वो ये थी कि हम एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क हैं। इस रिस्पॉन्सिबल मुल्क का ये फर्ज बनता है कि तकरीबन 2.5 बिलियन की आबादी जो इस एरिया की है उसको जंग के आग में ना धकेले। नॉट टू रिस्पॉन्ड वॉज नॉट एन ऑप्शन, टू रिस्पॉन्ड वॉज अ कंपल्शन। ये कंपल्शन थी हमारे ऊपर कि हमने जवाब देना है। सिर्फ किस तरीके का जवाब देना है, सिर्फ उसकी डिटेल्स को हमने डिस्कस किया और हमें कहा गया कि आप अपने अहदाफ से थोड़ा सा दूर बम फेंकें ताकि कोई इतना नुकसान ना हो
کہ جس الیکٹورل ریٹورک کے لیے ملٹری انسٹرومنٹ کو استعمال کیا گیا وہ مجبوری بن جائے کہ اس کو ایسکیلیٹ کیا جائے. ہم نے اس کی پلاننگ کی. سارا دن 26 کا انڈین ایئر فورس ہمارا انتظار کرتی رہی. ساری رات 26 کی انڈین ایئر فورس ہمارا انتظار کرتی رہی. ہم نے اپنا چوائس کا ٹائم چوز کیا. انڈین ایئر فورس کو بہت ہزیمت کا سامنا تھا سوائے ان کے اپنے میڈیا میں کہ انہوں نے 20 جہاز آپ لے کر آتے ہیں, اس میں سے صرف 4 بم پھینک سکتے ہیں اور اس میں سے ایک بھی ٹارگٹ پہ نہیں گرتا. اسپیکس آف این انپروفیشنل ایئر فورس. جب ہمیں کہا گیا کہ آپ ٹارگٹ سے دور بم پھینکیں, ہم نے بھی یہ سوچا کہ کیا دنیا یہ تو نہیں کہے گی کہ ہم انپروفیشنل ایئر فورس ہیں. اس کے لیے ہم نے پوری پلاننگ کی. ہم نے اپنے ہتھیار ایسے چنے کہ جس سے ہمارے پاس پوری تصویر آئی اس بوم کی پوری, جہاں تک اس کو گائیڈ کیا گیا اور جہاں پہ اس کو امپیکٹ کیا گیا اس کی پوری تصویر ہمارے پاس آئی, تاکہ یہ تاریخ میں ایک حقیقت رہے, دنیا کو پتا ہو کہ پاکستان ایئر فورس از کیپیبل, دے ول ناٹ مس دیئر ٹارگیٹس. میں آج اس موقع کا فائدہ لیتے ہوئے آپ کو اس کا ایک پروف دکھاتا ہوں. یہ پہلے ہم نے نہیں دکھایا کبھی, لیکن آج یہ ضروری ہے کہ یہ پروف دکھایا جائے تاکہ دنیا کو یہ سمجھ ہو کہ ہم اپنے ہدف کو اچھی طرح نشانہ بنا سکتے ہیں. جو انڈین اینالسٹس ہیں اگر یہ وہ بات سنیں, وہ اپنے ہر ٹاک شو میں یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی ایئر فورس آئی تھی اور ان کے ٹارگٹس مس ہوئے یا ان کی ایئر فورس نے ہمیں ٹارگٹ مس کرنے پہ مجبور کیا. آج کی یہ ویڈیو ان سب کو بتا دے گی کہ وی ور فلی کیپیبل آف ہٹنگ آر ٹارگٹس, بٹ جو پولیٹیکل ڈائریکشن تھی اور جو سینیٹی تھی, جو اس ریجن کی اسٹیبلٹی کے لیے سینیٹی تھی, only that was the reason we intentionally did not destroy the target. This was Operation Swift Retort. Indian military targets engaged with Pakistan. جب ہمیں پتا چلا کہ 4 بمز کا امپیکٹ ہمیں نظر آیا ہے, 5واں انڈیا کلیم کر رہا ہے, so we planned for 6 bombs to be hit on their targets. ہم نے 4 ٹارگٹ لیے اور اس پہ 6 بم گرائے. ہر پائلٹ کو پتا تھا کہ اسے کس جگہ پہ بم گرانا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ ہمارے جو 4 ٹارگٹ تھے, there were 2 brigade headquarters in Poonch and Rajouri sector. POL dump اور forward support depot تھا ایک نوشہرہ سیکٹر میں, جو اس جگہ پہ آپ کو اسکوئرز میں نظر آ رہے ہیں. اس کو جب ہم تبدیل کرتے ہیں گوگل ارتھ کے میپ کے اوپر, اینی ون ہو ہیز این انٹرنیٹ وہ ایگزیکٹلی یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انڈین ٹارگٹس اس جگہ پہ اب نظر آئیں گے. میں فوکس کروں گا نوشہرہ سیکٹر کے داریاں فارورڈ سپورٹ ڈپو کے اوپر, جس کو ہمارے پائلٹ نے نشانہ بنایا. I will zoom in and anyone can go to the internet and verify that this is in the occupied territory by India. آپ کو یہ ڈیپو کی ڈیٹیلز نظر آئیں گی اس کے اندر. منگلا ڈیم بھی آپ کو لیفٹ سائڈ پہ نظر آیا. آپ دیکھیے یہ وہ فارورڈ سپورٹ ڈیپو ہے جس میں ایمونیشن ہے جو استعمال ہوتا ہے پاکستان کے خلاف. انڈیا میں ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے کہ ہم نے کوئی ایکشن کیا جو کہ انہوں نے ہمارے سویلینز کے خلاف کیا تھا. ہم نے ان کے ملٹری ٹارگٹس کو انگیج کیا. ہم نے ملٹری ٹارگٹس اس لیے انگیج کیے کہ یہ انڈین ملٹری تھی جنہوں نے پاکستان کی سوورنٹی کو چیلنج کیا تھا. یہ فلی لیجیٹیمیٹ ٹارگٹس تھے ہمارے لیے, اسی لیے ہم نے ان کو نشانہ بنایا. یہ وہ جگہ تھی جو کہ ہمارا ہدف ہونا تھا. ہم نے اپنے پائلٹ کو کہا کہ وہ اس ہدف کی پوری تصویر بنائے, اچھی طرح سے تصویر بنائے, اوپر سے کمپلیٹ, جس سے اس کا کنٹرول ظاہر ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ اس جگہ پہ امپیکٹ کرے تھوڑا سا لیفٹ سائڈ پہ, تاکہ اس جگہ پہ کوئی نقصان نہ ہو. اس کو اب ہم کمپیئر کریں گے جو ایکچوئل ویپن کی ویڈیو ہے اس کے ساتھ. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹارگٹ امیجری ہے
یہ تصویر ایکچوئل ویپن کی تصویر ہے اور آپ ان دونوں کو آپس میں ملا سکتے ہیں. Now this is the actual clip of the bomb which is being directed towards this target. The pilot was asked to take picture of the whole target, which indicates his final control over the weapon, and in the end you will see he'll guide it towards the left side, پہاڑی کے اندر uninhabited جگہ پہ, اور وہاں پہ امپیکٹ کے وقت یہ ویڈیو ختم ہو جائے گی. یہ ویڈیو ہم نے تھوڑی سلو کی ہے تاکہ آپ کو نظر آ سکے, اور اس سے آگے میں آپ کو نارمل سپیڈ پہ وہ ویڈیو دکھاؤں گا. And this is the impact on the Narian Forward Support Depot. یہ وہ تصویر تھی جو پائلٹ کو جہاز کے اندر نظر آ رہی تھی اور اسی سپیڈ سے نظر آ رہی تھی. اور یہ ہمارے ثبوت ان اینالسٹس اور اس نیریٹو کی ضرور تردید کریں گے کہ پاکستان ایئر فورس نے مس کیے ہیں اپنے ٹارگٹ. ہم نے اپنے پولیٹیکل آبجیکٹو کے حساب سے اپنے ٹارگٹ اچیو کیے. سر یہیں پہ ایک سوال آتا ہے کہ وہاں پہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ جو ان کا طیارہ گرایا گیا ہے وہ ہمارے ایک F-16 نے گرایا. تو سر یہ بتائیے گا کہ یہ F-16 تھا, JF-17 تھا, میراج تھا, یہ کیا تھا؟ اچھا تو نہیں لگتا, لیکن کسی کو ضرب پڑے وہ میرے بائیں ہاتھ سے پڑے یا دائیں ہاتھ سے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم چپ تھے کہ برباد نہ ہو جائے گلشن کا سکون, ناداں یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم میں قوت للکار نہیں ہے. ایک اور جھوٹ جو ان کا تھا, انہوں نے پاکستان کا ایک جہاز ابھی نندن نے گرایا, جس کے لیے اس کو شاید تمغہ دیا یا شاید کسی اور چیز کے لیے دیا, مجھے نہیں پتا. لیکن اگر انہوں نے جہاز گرانے پہ دیا تو آج میں آپ کو سچ بتا دوں اس کی کہانی, کہ ابھی نندن کے جہاز کا ریکیج ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کی ٹیل نمبر نظر آ رہی ہے آپ کو. جب ہم نے اس جہاز کے ریکیج کی اصل جگہ پہ تصویر لی تو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر باقی سارے میزائل سائڈوں پہ پڑے ہوئے تھے. آپ اگر دیکھ سکیں یہاں پہ بھی پڑے ہوئے ہیں, یہاں پہ بھی پڑے ہوئے ہیں, ارد گرد بکھرے ہوئے تھے. ایک میزائل جہاز کے ساتھ تھا جو اس کے ساتھ جل گیا. اس میزائل کو جب ہم دیکھتے ہیں کلوز اپ سے تو یہ اس کا ٹیل سیکشن ہے. جب تک یہ لانچر سے نہ نکلے تو یہ میزائل فائر نہیں ہوتا. یہ وہ میزائل ہے اور اس کا یہ ٹیل سیکشن آپ دیکھ سکتے ہیں ایگزیکٹلی وہی ان کے لانچر کے ساتھ لگا ہوا ہے. 4 میزائل تھے اس جہاز کے اوپر, 2 اس طرح کے تھے جن کو R-73 کہا جاتا ہے اور 2 R-77 میزائلز تھے. یہ ایک جہاز سے ٹوٹ کے گر گیا اور دوسرا جہاز پر لگا ہوا. اس کے بارے میں انڈین میڈیا ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ یہ میزائل فائر ہوا اور اس نے ایک جہاز کو گرایا پاکستان میں. آپ اس کو دوسری طرف سے بھی دیکھ سکتے ہیں, یہ وہی میزائل کا ٹیل سیکشن ہے. جب تک یہ فائر نہ ہو میزائل جہاز کو نہیں چھوڑتا. یہ اس کا سامنے والا حصہ ہے جو گر گیا تھا, R-73 لیفٹ ونگ اور رائٹ ونگ. اور یہ وہ چاروں میزائل ہیں جو ہمارے پاس ہے. یہ چاروں میزائل اس وقت ہم نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. کوئی انڈیپینڈنٹ اینالسٹ اس کو آ کے دیکھنا چاہے تو دے آر اویلیبل ود اس. وی شوڈ ریسٹ دیٹ نیریٹو ناؤ کہ ابھی نندن نے کوئی میزائل فائر کیا تھا. سر ایک آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی. اس پورے آپریشن میں جہاں ہم آپ کے حوصلے دیکھتے ہیں, پوری قوم کا حوصلہ, پوری قوم پاک فضائیہ کے ساتھ کھڑی تھی, پوری قوم کی دعائیں ہمارے پاک فضائیہ کے جوانوں کے ساتھ تھیں. اس پورے آپریشن میں آپ کی کوئی ایسی خواہش جو ادھوری رہ گئی ہو؟ خواہش ضرور تھی ایئر اسٹاف کی بھی. ہم نے ہمیشہ اسی قسم کے مارکے کے لیے تیاری کی تھی, ہمیشہ جب ہم ان کی عمروں کے ہوتے تھے, جوان ہوتے تھے. افسوس یہ تھا کہ ہم کاکپٹ میں نہیں تھے پر ہم ڈیسک کے اوپر تھے. یہ خواہش تھی. تھینک یو. خواتین و حضرات,
आप सबकी भरपूर तालियों में हम चाहेंगे कि एक दफा शुक्रिया अदा करें DCS ऑपरेशंस का